بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس کتاب کا تعارف آپ سے کروا رہا ہوں وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ ہے ایگو از دا اینیمی۔ ہمارے بہت سارے جو اکمپلسڈ لوگ ہوتے ہیں، اکمپلسڈ یوتھ ہے، اکمپلسڈ پروفیشنل ہے، ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے ان کی ایگو کی وجہ سے۔ ایگو اردو میں جس کو انا پرستی کہتے ہیں، انا پرستی نے بہت سارے لوگوں کے کیریئرز تباہ کر دیے۔ بہت سارے لوگوں کی محنت جو ہے وہ اس وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے جو انا پرستی ہے اس کی وجہ سے وہ زندگی میں یا کیریئرز میں آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہ ریان ہالیڈے نے اس کتاب جو اثر ہے اس بک کا، وہ ریان ہالیڈے ہے۔ اس نے اس کتاب میں جو ہمارے اندر کا جو ہمارا دشمن ہے اس کے متعلق، اس کو کنٹرول کرنے کے متعلق، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہ اس کو ہم کس طرح پہچانیں کہ ہمارے اندر بھی ایک ہمارا دشمن ہے، تو اس حوالے سے یہ بک ہے۔ ریان ہالیڈے کا بیسٹ سیلر بک ہے، اور پاکستان میں تو چونکہ 250 کی قیمت میں مل جاتی ہے، بہت اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کتاب کی وجہ سے ہم نہ صرف اپنے جو ایٹیچیوڈز ہیں، ہمارے جو انا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس اور ٹولز دیے گئے ہیں، جس کو اگر ہم اپنی پرائیویٹ پرسنل لائف میں، پروفیشنل لائف میں ہم اگر اس کو اپلائی کریں تو ہمارے بہت سارے مسائل کا حل مل جاتا ہے۔ وہ اس کے جو بیک کور پر اسٹیون پریس فیلڈ نے ایک کامنٹ کیا ہے، اس نے بڑا زبردست کامنٹ کیا ہے اباؤٹ ایگو۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹ ہیز ریکڈ دا کیریئرز آف پرومزنگ ینگ جینیسز۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ، بہت ہی جینیس لوگ جو ہے وہ اس ایگو یا انا پرستی کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں، پروفیشنل لائف میں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جو ہمارے جو انٹرنل اپوننٹ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر لیں تو پھر یہ بک ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایگو از دا اینیمی۔ 300-400 بہت بھی مہنگی ہوئی، تو 300-400 سے زیادہ یہ نہیں ہے۔ اس کو جن لوگوں کو پڑھنے کی ہمت ہے وہ اس کو اپنی عادت بنائیں، اور اس کو جو لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب کو ضرور لیں۔ اپنی پرسنالٹی، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہت ایک ضروری کتاب ہے۔ کیریئر میں، پھر پروفیشن میں ہم خصوصاً یہ جو ہماری نوجوان ہیں یا پھر ینگ پروفیشنلز ہیں جو 40 سال سے کم ان کی عمریں ہیں، یا 40 سے، یہ بڑا جذباتی دور ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی ایگو جو ہے وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا کنٹرول کر لیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیں۔ ایگو کو کنٹرول کرنا کمپرومائز کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی چیز کو ہم جب اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے کام رک جاتے ہیں، بہت سی ہم مفت میں دشمن یا مول لیتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ کرنے کی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک دوسری کتاب جو ہے وہ انسان کی عادات، ایٹیچیوڈز کے حوالے سے ہے، ایٹیچیوڈ از ایوری تھنگ۔ یہ کتاب جو ہے جیف کیلر نے لکھی ہے، چینج آف ایٹیچیوڈ کے حوالے سے ایک اہم کاوش ہے ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ جتنا ہمارا لٹریچر ہے اس میں ایک زبردست کنٹریبیوشن ہے ان کی۔ اس میں وہ ٹولز اور ٹیکنیکس آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں کہ وہ کس طرح ہم اپنے ایٹیچیوڈ کو امپروو کر سکیں۔ تو ان دو کتابوں سے ہمیں ایک چیز، کچھ بھی حاصل نہ ہو تو ایک چیز اپنی ایگو کا پتہ چل جاتا ہے، اور دوسرے میں ہمارے ایٹیچیوڈز کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ایٹیچیوڈ ہمارا ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم پھر وہ کہتے ہیں، مینجمنٹ میں کہتے ہیں کہ جب ایک پرابلم ونس اٹ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ تو وہ جیسے 70% وہ حل ہو گیا۔ ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کتاب نہیں پڑھی جاتی، تو کتاب جو ہے وہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہے تو وہ جیپنیز وہ ہے کوٹ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں۔ مطلب اگر آپ پوری کتاب آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک دم سے پوری کتاب پڑھ لوں تو آپ کبھی بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ ایک پیج پڑھ لیا کریں دن میں۔ تو اس ٹائپ کی مفید کتابیں جو ہیں، ایگو از دا اینیمی اور ایٹیچیوڈ از ایوری تھنگ، اس ٹائپ کی خوبصورت کتابیں ہم پھر پڑھ سکیں گے اور اپنی
زندگیوں میں جو مشکلات ہیں ان پر ہم قابو پا سکیں گے، کیونکہ بہت ساری ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اور ہمارے ایگو کی وجہ سے مفت میں ہم مول لیتے ہیں۔ مفت کی دشمنیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دشمنیاں مول لیتے ہیں۔ تو نوجوانوں سے، خصوصاً ینگ پروفیشنل سے، کہ وہ ایک تو بک ریڈنگ اپنائیں اور ساتھ میں پھر اس ٹائپ کی کتابیں جو ان کی مسائل کا حل بھی ان میں موجود ہے تو اس کو اڈاپٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگلی دفعہ ایک نئی کتاب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔